الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان اس بات کو تشیع الفاحشۃ کہ پھیل جائے بے حیائی فی الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے ہیں لہم عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا ہے رحیم مہربان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا نہ پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی ومن اور وہ شخص یتبع جس نے پیروی کی خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی ومن اور وہ شخص یتبع جس نے پیروی کی خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی فإنہ پس بے شک وہ شیطان یأمر حکم کرتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا والمنکر اور برائی کا ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ما زکا منکم من احد نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی ابداً کبھی بھی ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے واللہ سمیع اور اللہ سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے ولا یأتلی اور قسم نہ اٹھائیں اولو الفضل منکم فضیلت والے تم میں سے فضیلت والے قسم نہ اٹھائیں والسعۃ اور مالی وسعت والے ان یہ کہ یؤتو وہ دیں اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں ولیصفحوا اور چاہیے کہ درگزر کریں الا تحبون کیا تو پسند نہیں کرتے ان اس بات کو یغفر اللہ لکم کہ اللہ بخش دے تمہیں واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو گناہوں سے غافل ہیں بھولی بالی ان کو پتہ ہی نہیں المؤمنات جو مومن ہیں تو جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں لعنوا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے یوم اس دن تشہد علیہم گواہی دیں گی ان کے خلاف السنتہم ان کی زبانیں وایدیہم اور ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا یعملون اس بارے میں جو وہ کرتے رہے جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے بارے میں ان کی عذاب گواہی دیں گے یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا انہیں اللہ دینہم ان کا بدلہ الحق جو حق ہے ویعلمون اور وہ جان لیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الحق المبین وہ سچا ہے حق کو کھول کر بیان کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں والخبیثون اور ناپاک مرد للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے مناسب ہیں
والطیبات پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور پاکیزہ مرد للطیبات پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون وہ لوگ مبرہ اور منزہ ہیں، مما ان تہمتوں سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، جو باتیں یہ کرتے ہیں ان سے وہ پاک ہیں، لہم مغفرتون ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عمدہ رزق ہے۔ بس آیت نمبر 26 تک یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ سورۃ النور کا درس نمبر 5۔ سبق کا عنوان بقیہ حصہ واقع افک۔ اور فواحش و بے حیائی کو فروغ دینے والوں کی مذمت۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب کی وعیدات۔ شیطان کے نقش قدم سے باز رہنے کی ترغیب۔ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے باز رہنے کی ترغیب۔ ربط۔ گزشتہ سبق میں واقعہ افک بیان کیا گیا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور واقعہ کیسے پیش آیا، کس نے تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کی ساری سازش اور حرکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان عظیم قرار دیا کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ گواہ لاتے، اور فرمایا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اور جو بعض ایمان والے 3 حضرات، ایک عورت اور 2 مرد، جن کے نام آپ کو بتا دیے گئے تھے، وہ بھی ان کی اس سازش کا شکار ہو گئے، تو انہیں بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بہتان عظیم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پاک صاف ہیں۔ مکمل واقعہ کیسے پیش آیا، کیا ہوا، تفصیلاً گزر چکا۔ اب آئندہ آیات میں جو ابھی پڑھی گئی، مسلمانوں کی تعذیب کے لیے ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو اس قسم کی فواحش اور بے حیائی کی نشر و اشاعت کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اگر اللہ کا فعل، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ان حضرات کا جو فعل تھا یا ان حضرات کا جو قول تھا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مہربانی نہ کرتا، اپنا احسان نہ کرتا، تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے ان کو پاک کیا اور ان کو تنبیہ کی اور توبہ اور استغفار کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کا احسان تھا، فضل تھا۔ فرمایا ایمان والو،
ایمان کا تقاضا یہ ہے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کے نقش قدم پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، امت کی ماں، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، اس پر تم نے تہمت لگائی، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں جو تمہارے ذہن میں خیال آیا، یہ سب شیطان کی چال اور اس کا وسوسہ ہے. عبداللہ بن ابی جس نے یہ سازش کی، شیطان کے نقش قدم پر چلا. لہذا شیطان کی پیروی سے باز آ جاؤ، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. شیطان تو چاہتا ہے کہ بری باتیں پھیلیں، بے حیائی کی باتیں پھیلیں. وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، اس کی عادت ہے، اس کا کام ہی ہے. اس نے تو ٹھانی ہوئی ہے یہ بات کہ میں یہ کام کروں گا. تو لہذا تمہیں چاہیے کہ شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، بچ کے رہو. شیطان نے ذہن میں ڈالا اور صفوان بن معطل ان کے بارے میں سازش کر بیٹھے. یہ سب شیطان کی چال تھی. لہذا اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچو. شیطان اچھی بات کا تو حکم کرے گا نہیں. اس نے تو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ یہی حکم کرنے نا اس نے. فحشاء اور منکر، گناہ اور بے حیائی، برائی کے کام، لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہی کام اس کا، اس کی پرانی عادت ہے. تو لہذا اس کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو. اور اے مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو کبھی اس جرم سے تمہیں پاک نہ کرتا. لیکن اس نے احسان کیا، تمہاری توبہ کو قبول کیا. تو یہ توبہ کی قبولیت کا یہاں پہ جو وعدہ کیا گیا یہ ایمان والوں سے ہے، جیسے حضرت حسان اور مستخ ان کے ساتھ ہے. باقی جو منافقین تھے، تہمت لگانے والے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. ان کے لیے تو آخرت میں عذاب ہے. اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ تم میں سے مالدار ہیں، فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، مسکینوں کو نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں. بتقاضائے بشریت کسی ناراضگی کی بنیاد پر ان کا خرچہ بند نہ کریں. لہذا اہل فضل کو چاہیے کہ قصور معاف کر دیں. کیا یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کریں؟ اگر کسی انسان سے کوئی قصور ہو گیا تو معاف کر دو، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم دوسروں کے قصور معاف کرو، اللہ تمہارے قصور معاف کریں گے. آیت کا شان نزول. آیت کا شان نزول. اب دیکھیں، یہ واقعہ جو پہلے گزرا اس کی تفصیل تو میں نے آپ کو بتا دی. بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے اور میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک دن میری والدہ ام رومان، ان کی کنیت تھی، زینب نام تھا ان کا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھی، میرے پاس آئیں اور انہوں نے اس واقعہ کی طرف کچھ اشارہ کیا. تو میں نے کہا کہ ابا جی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ لوگ میرے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں انہیں بھی علم ہے. تو مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو بھی پتہ ہے. فرماتی ہے میں حضرت صدیق اکبر کی خالہ تھی، حضرت مستق کی والدہ، ان کے ساتھ باہر گئی. نیم چاندنی رات تھی تو اندھیرے میں ان کو ٹکر لگی، ٹھوکر لگی، گر پڑی. تو انہوں نے کہا مستق کا ناس ہو، مستق مر جائے. فرماتی میں نے کہا اما جان، گری آپ خود ہیں، بددعا مستق کو دیتی ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟
تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ لوگ منوس ہیں جنہوں نے تیرے اوپر تہمت لگائی ہے، تو ان لوگوں میں میرا بیٹا بھی ہے۔ میں نے کہا اما جان کیا کہہ رہی ہو؟ ان کا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ جو مستخ تھے حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ماہانہ خرچہ لگایا ہوا تھا، ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، غریب آدمی تھے، نادار مفلس آدمی تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، بڑے رنجیدہ ہوئے، قسم اٹھا لی آئندہ اسے کچھ بھی نہیں دوں گا، کوئی خرچ اس پر آئندہ نہیں کروں گا، کوئی مالی مدد میں اس کی نہیں کروں گا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اہل فضل کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح کی قسمیں اٹھائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ابوبکر صدیق کو سنائی، فرمانے لگے بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں، کیونکہ آیت میں یہ بات ابھی گزری نا، کیا وہ چاہتے نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی تو حضرت مستح کا خرچہ بحال کر دی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے اور مالی وسعت والے، جو فضیلت رکھتے ہیں اور مالی گنجائش رکھتے ہیں، یہ قسم نہ اٹھائیں۔ کس بات کی؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو قرآن کریم کی توجہ، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا ابھی، قرآن کی اس نص قطعی سے ثابت ہوا ابو بکر اولو الفضل ہے، فضیلت والوں میں سے ہے۔ کچھ پاگل نکمے ظاہر و باطن کے کالے وہ اگر اٹھ کر کہیں کہ ابو بکر کو کوئی فضیلت نہیں، تو ایسے لچر قسم کے لوگوں کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولو الفضل، اور یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ تو قرآن کہتا ہے ابو بکر فضیلت والا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ایک بار نہیں لاکھ بار ہوتی رہے، جلتا رہے، اپنے جل کے اپنے دل کی آگ میں مر جائے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ قرآن جب ابو بکر کو فضیلت والا کہتا ہے، آج 14ویں صدی میں کوئی ظاہر و باطن کا کالا کھٹمل اٹھ کر کہتا ہے کہ ابو بکر کو کوئی فضیلت نہیں تھی، سمجھ جائیے کہ یہ اپنی حسد کی آگ میں کیا ہو رہا ہے؟ جل بھن رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت آئی کہ ان کو چاہیے خرچہ بند نہ کریں، تو صدیق اکبر نے خرچہ بحال کر دیا، اور یہ نہیں کہ اتنا ہی نہیں، اب ڈبل کر دیا، اب خرچہ ڈبل کر دیا، اور پھر قسم اٹھائی کہ آئندہ کبھی بھی ان کا خرچہ بند نہیں کروں گا، اور پہلے والی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہ اپنے مقام پر تفصیلاً پہلے قسم کا کفارہ گزر چکا ہے۔ قرآن کریم میں قسم کی جو کفارے کی صورتیں ہیں وہ ساری ذکر کر دی گئی ہیں۔ غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کپڑا پہنا دے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو 3 روزے رکھے گا۔ اب آگے کی آیات میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور عذاب عظیم کا ذکر ہے۔ فرمائے جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ان کے کرتوتوں کے خلاف ان کے اپنے اعضاء گواہ ہوں گے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی انسان اگر تہمت لگاتا ہے تو کتنے گواہ مانگے؟ 4 گواہ لائے، نہیں لاتا تو اسے کوڑے پڑیں گے، جیسے تفصیل دوسرے تیسرے درس میں آپ کے سامنے گزر چکی تھی سورۃ نور کے۔ اس لیے آخرت میں اس کے بالمقابل 5 گواہ ذکر کیے، 5 چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان کے مقابلے میں تو زبان ہے،
باقی 4 گواہ، ان کے مقابلے میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں. 2 ہاتھ بھی گواہی دیں گے اور 2 پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یہ بدبخت تھا جو تہمت لگاتا تھا، جھوٹ بولا تھا اس نے. دنیا میں تو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنے اختیار سے، میری مرضی میں جو چاہوں بولوں، ایسا ہی ہے نا. لیکن قیامت کے دن قیامت کے دن جو زبان بولے گی اپنے اختیار سے نہیں، خود بولے گی. قیامت کے دن زبان اس کے ارادے کی تابع اور پابند نہیں ہوگی، جو اللہ چاہیں گے زبان سے نکلوائیں گے. جیسے اللہ جو آگ سے جو چاہے نکلوا لیں. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تو مہر ہوگی، منہ تو ہلے گا نہیں. زبان اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اب یہ اس کی مرضی سے نہیں بولے گی، بلکہ اللہ جو کہیں گے وہ بولے گی. اللہ بلوائیں گے اب اس کو، جیسے باقی عذاب بولیں گے. کچھ پاگل قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن کریم میں یہ آیا کہ قیامت کے دن عذاب گواہی دیں گے، تو عذاب کیسے بولیں گے؟ عذاب بول سکتے ہیں، بولتی تو صرف زبان ہے. باقی عذاب ہاتھ کیسے بولے گا، پاؤں کیسے بولے گا؟ ان عقل کے کوروں اندھوں سے کوئی پوچھے، زبان کو بولنے کی طاقت جس ذات نے دی ہے وہ ہاتھ تو نہیں بلا سکتا، پاؤں کو نہیں بلوا سکتا. جو زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ بول رہی ہے، تو وہی ذات ہاتھ کو کہے تو بول، تو وہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس پر اعتراض والی کیا بات ہے؟ تو قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے، ایک تو یہ، اور یاد رکھیں قیامت کے دن انسان کے خلاف کئی گواہ ہوں گے، انسان کے اپنے اعضاء. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جن مقامات پر گناہ کیے وہ جگہیں بھی گواہی دیں گی. جس مقام پر جو گناہ کیا وہ جگہ بھی اس کی گواہی دے گی، اور جس مقام پر کوئی اچھا کام کیا وہ بھی گواہی دے گی. میرے اوپر یہاں کھڑے ہو کر اس نے قرآن پڑھا، یہاں بیٹھ کے نماز پڑھی، یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگی، یہاں بیٹھ کے ذکر کیے، جگہیں گواہی دیں گی. فرشتے بھی گواہ ہوں گے، یہ جو نامہ اعمال ہے یہ بھی گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو علیم کل ہے وہ بھی گواہ ہے. بچ کے جا کے کر سکتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی پوری جزا دیں گے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. اور یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق فیصلہ کیا، کوئی کمی بیشی نہیں کی، غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے. اب آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت کو بیان کرنے، نزاہت کو بیان کرنے کے بعد خبیثین کی مذمت اور طیبین کی تعریف پر اس موضوع کو ختم کیا جا رہا ہے، جو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ذکر کیا، جس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت اور نزاہت مزید واضح ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل بھی بن جاتی ہے. فرمایا گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے مناسب ہوتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک مردوں کے لیے یا ناپاک عورتوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں. پاکیزہ صاف ستھری عورتیں پاکیزہ اور صاف ستھرے مردوں کے لیے، اور پاکیزہ اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لیے مناسب ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایسا رکھ دیا، جس کی جیسی ذہنیت ہے وہ ویسا ہی پسند کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، تو آپ کی ہر میں طیبہ بھی طاہر اور پاکیزہ ہے. فرمایا ایسے ہی پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو منافقین ان کے بارے میں کہتے ہیں. خبیثین کے کہنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں بیان کی گئی، اور یہ آیات یہاں تک مکمل ہوگی. اور بڑے زبردست اور پرزور انداز سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا. کس عجیب انداز سے حضرت عائشہ کی شان کو بیان کیا. یہ دونوں باپ بیٹی کیا عظیم شان والے ہیں. انہی آیات میں صدیق اکبر کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا اور حضرت عائشہ کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا. اللہ اکبر، کیا عجیب آدمی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میری جگہ مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرو، ابو بکر کو کھڑا کرو. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تو حدیث باری پڑی ہیں، احادیث باری پڑی ہیں. ابھی اس وقت نہیں ہے کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے. آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کی شان، ان کی عظمت سیرت کی کتابوں میں دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے. حدیث کے اندر مناقب کے ابواب باندھے گئے ہیں، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بڑے واضح اور کھلے انداز سے بیان کیا گیا. تو بہرحال ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت
اور ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت کو بڑے زبردست اور احسن انداز سے بیان کیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درست فیصلہ فرمائیں گے اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس فیصلے میں کسی کے ساتھ کوئی کمی زیادتی نہیں کی گئی. یہ فیصلہ حق کے مطابق اور صحیح اور درست تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم الشان عورت ہیں کہ جن کی برات، جن کی پاک دامنی خود خدا نے بیان کی. اور حضرت عائشہ کی یہ پاک دامنی روشن دوپہر سے زیادہ واضح ہے. ارے مسروق رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں. جب کوئی حدیث بیان فرماتے یوں کہتے، مجھ سے صدیقہ بنت صدیق رسول اللہ کی حبیبہ جس کی برات آسمان سے نازل ہوئی، انہوں نے یہ بات بیان کی. باقی ازواج بھی پاک ہیں. یہ اولئک مبرؤون مما یقولون جمع کا صیغہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پاک دامن ہیں. اب آپ خود غور کیجئے، قرآن کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر گواہی خود اللہ کی ذات نے دی ہے. اللہ جس بارے میں گواہی اور شہادت دے دے، اب بھی اگر کوئی اس کے انکار کرے اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے، اس کے کفر پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. بالاتفاق وہ شخص کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت اور گواہی حضرت عائشہ کے بارے میں بیان کرنے کے بعد بھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے. اور آپ دیکھیں جو قانون نافذ کر دیے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ جو آدمی تہمت لگاتا ہے اس کے لیے سزا ہے، اس کی سزا متعین. تو جو قانون من جانب اللہ ہے اس میں کسی کو کمی بیشی کی اجازت نہیں ہوتی. اور جہاں پر کمی بیشی کی جاتی ہے تو پھر جرم بڑھتے ختم نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے زمانے میں گورنر نے ان کو لکھا چوریاں بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ہم چور کا ہاتھ بھی کاٹیں ساتھ کوئی جرمانہ بھی لگانے. فرمایا نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو سزا خدا نے مقرر کی اس پہ اضافہ کی اجازت یا کسی کو کمی کی اجازت نہیں ہے. آج یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی ہے، جو احکام اور جو فیصلے اور قوانین دیے ان پر عمل نہیں. تو بہرحال تہمت لگانا کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے. کسی پر بھی تہمت لگانے کی اجازت نہیں. ان آیات میں بار بار آپ نے یہ بات پڑھی. 7 مہلک گناہ جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو. اجتنبوا 7 الموبقات، ہلاک کرنے والے ہیں یہ. شرک کرنا. نمبر 2 جھوٹی گواہی دینا. نمبر 3 ناحق قتل کرنا. نمبر 4 سود کھانا. نمبر 5 یتیم کا مال ناحق کھانا. نمبر 6 جہاد سے بھاگ جانا. نمبر 7 پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانا. یہ 7 موبقات ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت، ان کی شان، ان کی عظمت قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ امام بغوی رحم اللہ نے، اور بلکہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ نے تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیات دی ہیں جو کسی اور عورت کو نہیں دی. کتنی خصوصیات؟ 9 خصوصیات. اگر آپ کہیں تو خلاصتاً ذکر کر دے. تو وہ 9 خصوصیات کیا ہیں؟ جی میں کرتا ہوں. 9 خصوصیات. نمبر 1، حضرت عائشہ فرماتی ہے میری تصویر نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی گئی. حضرت جبریل ریشم کے ایک ٹکڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر لائے تھے، خواب میں آپ کو دکھایا. آپ نے اس کی تعبیر یہی نکالی کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ایسا ہوگا. لمبا واقعہ، تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ میں نے دے دیا. تو ہجرت سے پہلی حضرت عائشہ کے ساتھ، جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، ان کا نکاح ہو گیا. پھر رخصتی 3 سال بعد جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی.
نمبر 2، تمام ازواج مطہرات میں کنواری صرف حضرت عائشہ تھی، باقی کسی کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، کوئی ایک جگہ سے بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت سیدہ کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، فرماتی اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے نبی کا آخری وقت جو دیدار کریں حضرت عائشہ ہے، گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میرے گھر میں بنی، شک ہو جس کو آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آپ کا روزہ مبارک قیامت تک کے لیے آپ وہیں پر ہیں، جنت ہے یہ، اور فرشتوں کا نزول یہاں پر آپ کی زندگی میں بھی کثرت سے ہوتا تھا، اور ابھی بھی فرشتے روزانہ سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک فلاں کے لیے کھولا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو جالیوں کے اندر والی جگہ کھولی جاتی ہے، جالیوں سے اندر چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کسی بادشاہ وغیرہ کے لیے کھول دیا، جالیوں سے اندر ہو گیا۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو تقریباً یہ سمجھے کہ 9ویں صدی میں مکمل طور پہ جب باہر سے دیکھا گیا کہ دیواریں ہل گئی ہیں، تو پھر دیکھا کہ اندر کی دیوار کا زور باہر کی دیوار پر آ گیا تھا، تو اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا تھا، اندر سے اندر جانے کی کوئی کھڑکی، کوئی راستہ، کوئی دروازہ کچھ بھی نہیں ہے، مکمل بند ہے اندر سے۔ یہ بعض لوگ جو سوشل میڈیا پہ مختلف تصویریں شیئر کرتے ہیں، جی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو اندر سے نہیں دیکھا ہوگا تو آج یہاں تصویر میں دیکھ لیں۔ اور بھائی اندر گیا کون ہے تصویریں بنانے والا؟ اندر تو مکمل بند ہے، راستہ ہی نہیں ہے، قبریں کیسے ہیں اور کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس پر تفصیلی واقعہ جس صاحب نے جب یہ دیواریں لگائی جا رہی تھی، تو چونکہ مورخ تھے مدینہ منورہ پر، انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے، میں کبھی انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، ابھی چونکہ وقت تھوڑا ہے تو کبھی پھر یاد دیجیے گا، اس کا تذکرہ کریں گے، اندر قبروں کی کیفیت کیا تھی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 9ویں صدی میں۔ نمبر 5، حضرت عائشہ کی 5ویں خصوصیت، فرماتی ہیں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اس حالت میں کہ آپ میرے ساتھ بستر میں ہوتے۔ یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور بیوی کے بستر پر وحی نازل ہوئی ہو، یہ خصوصیت صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق، یعنی آپ کے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کے دوست کی بیٹی اور خلیفہ اول کی بیٹی ہوں۔ نمبر 7، فرماتی ہے میری براعت میں، میری پاک دامنی میں اللہ تعالی نے 2 رکوع نازل کیے۔ 8ویں فضیلت، 8ویں خصوصیت حضرت عائشہ کی، اللہ تعالی نے مجھے پاک پیدا کیا اور پاک ہستی کے پاس رکھا۔ یہ قرآن نے خود حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پاک ہیں۔ نمبر 9، 9ویں خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت اور عزت والی روزی دینے کا وعدہ کیا۔ یہ آج کے سبق میں ہی ابھی آپ نے آخری آیت میں پڑھا، تو اب دیکھیں، خود آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 9 خصوصیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنی بڑی خاتون ہے۔ تو حضرت عائشہ کا علم، ان کی فقاہت، ان کی مہارت، ان کی محدثانہ صلاحیتیں، مفسرانہ صلاحیتیں، فقہی استنباط کی صلاحیتیں کسی اور میں نہیں تھی۔ صحابہ اکرام حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ وہ کیا فرماتے ہیں، کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کا حل ہمیں کدھر سے ملتا؟ حضرت عائشہ سے۔ بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے میں پھنستے تو اس کا حل پیش حضرت عائشہ کرتی، اتنی ماہر تھیں مسائل بتانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 47 یا 48 سال دین کی خدمت کی ہے، اور انتہائی سخی خاتون تھی، جتنا آتا لائنیں لگی ہوتی تقسیم کر دیتی۔
غربا میں تقسیم کر دیتی، غلام آزاد کرتی۔ اب فضائل میں اگر ہم چلیں گے تو پھر تو بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ بخاری میں اللہ کے نبی کا خود فرمان موجود ہے، فضل العائشۃ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ایسے حضرت عائشہ کو ساری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، تفسیر بیضاوی مشہور تفسیر ہے بہت مشکل، ایک ایک بات پہ انہوں نے کئی ویسے کی ہے کہ ایک جملے پہ۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں 4 شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 ذریعے سے ان کو پاک کیا ہے، ان کی برات کا اعلان کیا ہے، بری کیا ہے۔ 4 شخصیتوں کو اللہ نے 4 ذرائع سے بری کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچے کے ذریعے، جب حضرت یوسف اور زلیخا کے بارے میں الزام لگا، تہمت لگی، تک بچے نے گواہی دی، تفسیر سورہ یوسف میں آپ نے پڑھ لی ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے الزام لگایا کہ ان کے جسم میں عیب ہے، پتھر کے ذریعے اللہ نے ان کو بری کیا، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، بنی اسرائیل نے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کوئی عیب نہیں۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے یہ بھی، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، جس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، 12 چشمے پھوٹے تھے، وہ کون سا پتھر تھا، وہاں یہ واقعہ تفصیلاً ذکر کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، حضرت مریم کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے بری کیا۔ جب قوم والوں نے مریم پر الزام لگایا، فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ پوچھنا اس سے پوچھو، میرے ساتھ بحث نہ کرو۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله، تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا تو ہو نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دینی اور مجھے نبی بنایا، اور اپنی ماں کی برات کا اظہار بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ میری والدہ پاک دامن ہے۔ اور چوتھی شخصیت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیب خدا کی محبوبہ حضرت عائشہ ہیں، جن کی گواہی کے لیے اللہ نے کسی بچے کو نہیں لایا، کسی اور سے نہیں کہا تم گواہی دو، اللہ نے خود کہا میں گواہی دوں گا۔ اور عائشہ کی شان میں 16 یا 18 آیات 2 رکوع اللہ نے نازل کر دی۔ چلیں آج کا سبق مکمل ہوا، آگے بہت اہم ترین احکامات آ رہے ہیں، معاشرتی زندگی کے گھریلو اصول، ضوابط، اسی لیے تو فرمایا نا کہ عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، بہت اہم ترین مسائل آگے آ رہے ہیں۔